آغاز کریں گے. آزاد کشمیر معاملات بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو رہے ہیں, نفری بھی طلب کر لی گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ بند کرنے کی بھی اس وقت جو تازہ خبریں آ رہی ہیں کہ تقریباً 12 جون تک انٹرنیٹ سروسز معطل رہیں گی. کیا دیکھ رہے ہیں, خدا نہ خواستہ دوبارہ کوئی فالس فلیگ, آزاد کشمیر کی سچویشن کس طرف جائے گی؟ دیکھیں, ایک کام جو سلسلہ شروع کیا رجیم چینج آپریشن سے, یہ تب سے حالات خراب ہیں اور مسلسل خرابی کی طرف جا رہے ہیں. اور بنیادی مسئلہ صرف ایک ہی ہے کہ جب آپ ایک ہائیبرڈ نظام لے کے آئیں گے, اور ہائیبرڈ پلس, اور بلکہ اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو سپر مارشل اللہ کہیں, جب یہ نظام لے کے آئیں گے اور جو عوام سے جڑا ہوا نہیں ہوگا, جو عوام کو جواب دہ نہیں ہوگا, اور جب آپ سلیکٹڈ کام کریں گے تو پھر اس کا انجام یہی ہوگا. یہ آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, خیبر پختونخوا, پنجاب, سرحد, سندھ اسمبلی, بلوچستان, یہ ساری جگہ پہ یہی نظام اس وقت فیک نظام کام کر رہا ہے, اور اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہر جگہ پھیلے جا رہے ہیں. اور ہماری جو اس وقت حکمران اشرافیہ ہے وہ یہ بات سمجھنے سے بالکل قاصر ہے, بلکہ وہ اپنا جو انہوں نے بند کمروں میں کچھ ڈیزائن کیا ہوا ہے, اپنا ایک مطلوبہ نظام, اس کو وہ اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے آزاد کشمیر, جو ہم پہلے دن سے ایک آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کا آپس میں کمپیریزن ہوتا تھا, کہ مقبوضہ کشمیر کو ہم اس لیے کرٹیسائز کرتے تھے انڈین گورنمنٹ کو, دلی سرکار کو, مودی سرکار کو, ہندوتا کو, آر ایس ایس کو, کہ وہاں پہ وہ کٹ پتلی حکومتیں بناتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں. اور چونکہ آزاد کشمیر کا ایک خاص سینسٹیو ایک سٹیٹس ہے, اور جب انہوں نے فروری 2019 میں, اگست 2019 میں 5 اگست کو انہوں نے سٹیٹس تبدیل کیا کشمیر کا, تب بھی اس وقت کی گورنمنٹ عمران خان کی, انہوں نے اس پہ اچھا خاصا احتجاج بھی کیا تھا, اور اس پہ ایک لانچ کیا تھا, احتجاجی تحریک لانچ کی تھی. اور میں سن رہا تھا اس وقت کے DGISPR کو کہ عمران خان نے 36 ممالک کے سربراہان سے بات کی تھی اس وقت کہ یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور وہ اس لیے کہ وہاں پہ سٹیٹس ختم کر کے 5 اگست 2019 کو اس کو مرکز میں شامل کرنے کی کوشش, بلکہ شامل کر لیا گیا, اور آرٹیکل 370 ختم کر دیا, اور آئی تھنک 25 تھا آرٹیکل, وہ ختم کیا. یہ سب کچھ ختم کرنے کے بعد انہوں نے مرکز میں شامل کر لیا تھا. اور اسی لیے ہم یہ کہتے تھے کہ وہاں پہ کٹ پتلی حکومتیں ہیں. آزاد مقبوضہ کشمیر کے جو کشمیری لیڈرشپ ہے اس کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے, وہ منتخب نہیں ہے. وہ سارا مقدمہ ہم لے کے اقوام متحدہ میں جاتے تھے, انٹرنیشنل فورم میں جاتے تھے, لیکن بدقسمتی سے وہ سب کچھ اس وقت ہم کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں, اور گلگت بلتستان بھی اس میں شامل ہے. تو آزاد کشمیر میں پہلے بھی, کیونکہ ان کی روایتی قسم کی ایک پولیٹیکل پارٹیز ہوا کرتی تھیں, وہ عوام سے بہت دور ان سے چلی گئی ہیں. پھر وہاں پہ PTI کی گورنمنٹ تھی, اس کو رجیم چینج آپریشن کے ذریعے ہٹایا گیا, تحریک عدم اعتماد وہ ختم کیا گیا اچھا خاصا, حالانکہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ مقبوضہ کشمیر, آزاد کشمیر میں اس طریقے سے چینج کیے کہ گورنمنٹ کا, حکومت کا تختہ الٹا ہو. لیکن یہ سمجھ نہیں رہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسی طریقے سے چیزوں کو طاقت کے ذریعے سے کنٹرول کریں گے. پہلے بھی آزاد کشمیر میں یہ احتجاج آج کا دن ہے, ان کے جائز مطالبات ہیں, اور اگر آج ہم آزاد کشمیر میں یہ حرکتیں کر رہے ہیں, گلگت بلتستان میں یہ کر رہے ہیں, تو کل کو ہم کس طریقے سے اقوام متحدہ میں, نیشنل سیکورٹی کونسل میں, انٹرنیشنل فورمز میں کس طریقے سے آپ کشمیر کا مقدمہ لڑ سکیں گے. بیسیکلی یہ ایک اپنے چھوٹے فائدے کے لیے, اور ایک پاور ہنگر لوگ ہیں, اور چھوٹے سے مقصد کے لیے, ذاتی مقصد کے لیے یہ کشمیر سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. صابر صاحب, یہ 12 نشستوں والا جو معاملہ ہے اتنا کوئی مطلب اتنا پیچیدہ نہیں ہے, بڑی لاجک بھی بڑی سمجھ آتی ہے, بڑی سیم قسم کی لاجک ہے جو عوامی ایکشن کمیٹی بھی دے رہی ہے کہ ان لوگوں کا تعلق ہی جب آزاد کشمیر سے نہیں ہے, تو اس معاملے کے اوپر, اور یہ مطالبہ لاسٹ ایئر تسلیم کیا گیا تھا, پھر اس کی ڈیڈ لائن بھی گزر گئی, کیوں طول دیا جا رہا ہے؟ اور بجٹ سے ٹھیک 1 دن پہلے اس احتجاج کا شروع ہونا, یعنی کیا اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ 12 سیٹیں, یہ آزاد کشمیر میں بھی انہی 12 سیٹوں کو لایا جاتا تھا, یوٹیلائز کیا جاتا تھا, انہی کے ذریعے سے حکومت بنائی جاتی تھی. اب آزاد کشمیر کا سیٹیں ہیں, آزاد کشمیر کے لوگ ہیں, تو کیا قومی اسمبلی کے الیکشن جب ہوتے ہیں تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ پنجاب اسمبلی کی پنجابی جو ہیں وہ دوسرے صوبوں میں مقیم ہیں, تو وہاں پہ پنجاب کی سیٹیں رکھی ہوئی ہیں؟
کیا کوئی سندھ میں ہوتا ہے کہ سندھی جو ہیں وہ دوسرے صوبے میں مقیم ہے تو وہاں پہ مہاجر سندھوں کی رکھی ہوئی ہیں سیٹیں؟ تو اگر وہاں پہ یہ نہیں ہے تو یہ یہاں بھی نہیں ہونا چاہیے. بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ بات درست ہے کہ یہ جو 12 سیٹیں باہر ہیں, کوئی کراچی میں اب وہاں سے سیٹ نکل آتی تھی, وہاں سے سیٹ رکھی ہوئی ہے, اور وہاں پہ پھر نامینیشنز ہوتی تھیں, اور تو کیا ہونا تھا. اور یہی اگر آپ کے مہاجرین, کشمیری مہاجرین ہیں, انہی کو کہیں کہ جی آپ جائیں ایک دن جا کے ووٹ ڈال دیں. اس میں کیا ہے, پنجاب اگر جنرل الیکشن بھی تو ہوتے ہی ہیں, پنجاب اسمبلی کے, صوبائی اسمبلی کے یہ الیکشن ہوتے ہیں, تو اس میں سارے کے سارے آ کے اپنے پولنگ اسٹیشن پہ ووٹ ڈالتے ہیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ دوسرے صوبوں میں مہاجرین کی سیٹیں مختص ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ انہی سیٹوں کی وجہ سے جو کشمیر قانون ساز اسمبلی کو کنٹرول کیا جاتا ہے, کشمیر کی گورنمنٹ کو کنٹرول کیا جاتا ہے. تو بدنیتی سسٹم میں موجود ہے جس کی وجہ سے یہ مطالبہ پورا نہیں کیا جا رہا. بدنیتی موجود ہے. سر تو یہ انٹرنیٹ سروسز کا بند ہو جانا, آپ کے لیے جو اضافی نفری منگوا لی گئی ہے, ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے آزاد کشمیر گورنمنٹ کہ ہم ایسا کوئی معاملہ نہیں کریں گے عوام کے ساتھ, سختی سے نہیں پیش آئیں گے. تو اتنی بڑی تعداد میں نفری منگوا لینا اور سب کچھ, اور ساتھ وہ جو ایک گروپ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جو کہتا ہے یہ ریاست مخالف ہے, یہ انڈین پراکسیز ہیں, عوامی ایکشن کمیٹی والے. یہ کھیل جو ہے نا پرانا ہو چکا ہے. یہ نیریٹو اب چلنے والا نہیں ہے. یہ جو پرچیاں دے دی جاتی ہیں جرنلسٹوں کو, دانشوروں کو, اپنے اپنے ہم خیال لوگوں کو, پے رول پہ ہیں جو, ان کو پرچیاں دے دی جاتی ہیں کہ جناب ان کا تعلق فلاں سے ہے, ان کا تعلق فلاں سے ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کو, یہ آن دا ریکارڈ بتا رہا ہوں, یہ تو ابھی ثبوت لے کے آئیں گے نا, یہ تو آن دا ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب سے نریندر مودی اور پورا ڈیلیگیشن آیا, گیا آپ کے رائے ونڈ میں, شادی اٹینڈ کی, بغیر ویزے کے آئے. نہ دفتر خارجہ کو ادھر والے کو پتا, نہ ادھر والے دفتر خارجہ کو پتا, اور وہ آئے. اس کے بعد سجن جندال آتے تھے, سیدھے مری جاتے تھے بغیر ویزے کے. اور پھر وہ جو واہگہ بارڈر کے ذریعے, اٹاری اور واہگہ بارڈر کے ذریعے جو بائی روڈ آتے ہیں, اور وہ آ کے جاتی عمرہ میں بیٹھتے ہیں اور بزنس ڈیلز ہوتی ہیں. وہ اب میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں. ہم گئے, منموہن سنگھ کا آخری سال تھا, اور ہم گئے دلی میں گئے. انڈین گورنمنٹ نے ہمیں انوائٹ کیا تھا, کچھ جرنلسٹ تھے ہمارے ساتھ, اور بھی تھے, شوکت پراچا صاحب بھی تھے, شہزاد رضا بھی تھے, اور بھی تھے. تو وہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ جی فیورڈ نیشن کی بات ہو رہی تھی. جی فیورڈ نیشن تو میں نے ان کو کہا کہ پاکستان میں تو ایسی گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسی نہیں ہے چیز کہ جی آپ کو فیورڈ نیشن کا درجہ دیا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو ہمارے ہاں تو بہت سارے آ چکے ہیں, بیک ڈور چینل چل رہا ہے. تو خرم دستگیر صاحب آپ کے وزیر آئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ فیورڈ نیشن ذرا مشکل ہوگا, اس کا نام تبدیل کر لیتے ہیں ہم دونوں مل کے, تاکہ جو ہمارا پریشر ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ ختم ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے انہوں نے ایک اور بات بتائی. اب یہ انتہائی اعلیٰ لیول کی ہماری وہاں پہ میٹنگز تھیں, سیٹنگز تھیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو جاتے ہیں جو بیک ڈور چینل پہ جو سفارتکاری چل رہی ہے, سیدھے جاتی عمرہ جاتے ہیں, اور آپ کے پردھان منتری سے ملتے ہیں, اور آپ کے حمزہ شہباز ادھر آتے ہیں. تو ہمارا تو بہت کچھ بیک ڈور چینل پہ چل رہا ہے. تو ہم نے کہا کہ وہاں پہ تو کم از کم حکومتی سطح پہ تو ایسی کوئی چیز آن دا ریکارڈ تو نہیں ہے. تو میں نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا کہ میں نے کہا آپ کو فیورڈ نیشن نہیں ملنے والی, بے شک یہ آپ کو گارنٹیز دے رہے ہیں. تو ان ساروں کو لا کے تو آپ نے بٹھا دیا گورنمنٹ پہ, اور ان کے ذریعے آپ یہ سارے کام کرنا چاہ رہے ہیں. اور جس نے یہ جو کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کیا تھا, جس شخص جب ہوا تھا تو عمران خان نے اعلان کیا, انہوں نے تجارتی تعلقات منقطع کر دیے, معاشی تعلقات منقطع کر دیے, تجارتی روٹ ختم کر دی کہ جب تک آرٹیکل 370 واپس نہیں ہوگا اس وقت تک ہم انڈیا کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کریں گے. اور لیکن اس وقت بھی یہ ہوا کہ پرائم منسٹر سے بالا سنگاپور میں میٹنگز ہو رہی ہیں اجیت ڈوبھل کے ساتھ, دبئی میں میٹنگز ہو رہی ہیں. تو یہ ایک جو ریاست کے اندر ریاست, اور ریاست سے بالا جو آپ کی جو سفارتکاری چل رہی ہوتی ہے اور فارن پالیسی چل رہی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے ہمارا اپنا سسٹم بھی بڑا کمزور ہو چکا ہے. تو وہ سارے کے سارے ایلیمنٹس اس وقت گورنمنٹ میں ہیں جن کو آپ کہتے تھے یہ سیکورٹی رسک ہیں. پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے, نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے,
اور ایک اور ہمارے مولانا ہیں، ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ فلاں مغربی سفارت خانے سے پیسے لیتے ہیں، فلاں مولوی، تو سارے کے سارے تو اس وقت بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ اور وہ حکومت میں ہیں. تو جو کشمیری عوام کی بات کر رہا ہے، جو اپنے جمہوری سیاسی آئینی حقوق کی بات کر رہا ہے، اس پہ اب یہ فیک لگا دیتے ہیں. وہ کبھی کسی انڈین ریٹائرڈ میجر کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور فیک نیوز بنا کے آپ یہ کر رہے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اب نہ کشمیری عوام اتنے بے وقوف ہیں، نہ گلگت کے. میں ابھی گلگت بلتستان کا ایک شارٹ سن رہا تھا، آغا سرور کے ساتھ تھا، تو اس نے کہا ایران سے امریکہ ایران سے ڈرتا ہے اور پاکستان کے حکمران عمران خان سے ڈرتے ہیں. تو یہ ایک شعور جو ہے آ چکا ہے، جس کو یہ کہتے ہیں کہ شعور سے پیٹ نہیں بھرتا، وہ شعور کافی پھیل چکا ہے. اس طرح کے الزامات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے صابر صاحب ذکر کیا جی ڈی الیکشن کا بھی، تو اس کو بھی بات کر لیتے ہیں. اب اتوار کے دن الیکشن ہونا ہے اور اس سے پہلے بندر پان کے فیصلے ہو چکے ہیں. منیر فاروق جیسے بہت سارے سو کالڈ صحافی آ کے بتا رہے ہیں کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان سب کچھ بٹے گا اور پی ٹی آئی کو کچھ نہیں دینا. تو یہ کیسے الیکشنز ہے، یہ کیسا ملک ہے، کیسی جمہوریت ہے جہاں ووٹ کاسٹ ہونے سے پہلے، الیکشن کے نتائج سامنے آنے سے پہلے یہ طے کر لیا گیا ہے کہ حکومت کس کو دی جائے. یہ میں تو کہتا ہوں منیر فاروق بہت اچھا کرتا ہے اور باقی جرنلسٹ بھی بہت اچھا کر رہے ہیں کہ وہ آ کے ان کا کچا چھٹا کھول دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ جناب یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اور وہی بات جو ہم کہہ رہے ہیں، وہی بات وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اب بات وہی ہے، یہ جو بندر بانٹ کی بات ہو رہی ہے نا، یہ وہی معاہدہ ہے جو ہوا تھا 8 فروری 2024 کے بعد، جب ایک عرب ملک کا ایک ڈیلیگیشن آیا، وہ گارنٹر بنے اور یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان پاور شیئر فارمولہ طے ہوا. ایوان صدر آپ کا ہوگا، 2 گورنر ہاؤس آپ کے ہوں گے، چیئرمین سینٹ آپ کا ہوگا، اسپیکر آپ کا ہوگا، ڈپٹی اسپیکر آپ کا ہوگا، ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہمارا ہوگا. یہ جو سارے کا سارا تقسیم کی گئی، یہ دونوں سیاسی جماعتوں میں، جو ہاری ہوئی جماعتیں ہیں ان میں یہ تقسیم کر دی گئی. اب یہ آپس میں جب وہ کہتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ جناب ہمیں بالکل اگنور کیا جا رہا ہے اور سارے کا سارا دیا جا رہا ہے، کیک جو ہے وہ سارے کا سارا دیا جا رہا ہے آل شریف کو، تو اس وقت وہ پھر بولتے ہیں جب مال و دولت کی تقسیم کا مسئلہ آتا ہے، اور اس وقت پھر وہ بولتے ہیں اور وہ بول کے پھر پریشر بڑھاتے ہیں. پھر دوبارہ وہ لے کے آتے ہیں پرانے فارمولے پر. اور یہ گلگت بلتستان میں بھی اب وہی فارمولہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ جناب آپس میں مت لڑیں، آپس میں ہی آپ، یہ کیک ہے گلگت بلتستان کا، کیک ہے، بہت اچھا کیک ہے اور مالدار کیک ہے، پروفیٹیبل ہے، یہ مل کر کھائیں. آپ کیوں آپس میں لڑ کے آپ تیسری پارٹی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، یا یہ پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران خان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ تو ہم سب سیم پیج پہ ہیں، تو آئیں اس کو مائنس کر کے ہم آپس میں کھیلتے ہیں. تو یہ صورتحال ہو رہی ہے. تو میں خیال ہے کہ یہ ان کے ترجمان بہت اچھا کر رہے ہیں، جو آ کے بتا رہے ہیں پوری دنیا کو کہ جناب فیصلہ ہو چکا، کوئی الیکشن نہیں ہے، آرام سے بیٹھ جائیں. سر یہ ایک اور خبر بھی چل رہی ہے کہ غالباً جون کے مہینے میں خاموش ہو جائے اور اس کے بعد پی ٹی آئی کو کہا جا رہا ہے آپ کے معاملات حل کر دیے جائیں گے. دیکھیں تو یہ ایک اور ٹرمپ کی بتی ہے یا یہ اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ دیکھیں بات سمپل سی بات ہے کہ سسٹم تو نہیں چل رہا، یہ تو فیکٹ ہے. پاکستان ترقی نہیں کر رہا، یہ فیکٹ ہے. پاکستان کے تمام ادارے نان فنکشنل ہیں، یہ فیکٹ ہے. اور پاکستان کا بنیادی سیاسی آئینی ڈھانچہ، جمہوری ڈھانچہ، پارلیمانی ڈھانچہ، ادارہ جاتی ڈھانچہ، یہ سارا اس کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، یہ فیکٹ ہے. ہوتا یہ ہے کہ فرد واحد جب آتا ہے تو ڈکٹیٹر کا ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے شروع دن سے لے کے آخر تک، وہ یہ ترس جاتا ہے، تڑپتا رہتا ہے کہ اس کو لیجیٹیمیسی مل جائے، لیکن اس کو لیجیٹیمیسی نہیں ملتی. وہ انلیجیٹیمیٹ رہتا ہے فرام دا فرسٹ ڈے ٹل لاسٹ ڈے. وہ انلیجیٹیمیٹ رہتا ہے اور اس نے انلیجیٹیمیٹ ہی رہنا ہے. اب وہ معاملہ طے کرتا ہے، اور جیسے جنرل باجوہ نے نواز شریف کے ساتھ کر لیا، جیسے پرویز مشرف صاحب نے کر لیا تھا این آر او محترمہ کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور پھر نون لیگ بھی شامل ہو گئے کہ آئیں ذرا آپس میں مل مل لیتے ہیں. تو اب بھی فیلڈ مارشل کی یہ خواہش ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اصل پاور جو ہے، پولیٹیکل پاور، وہ ہے عمران خان کے پاس. وہ جو فوجی طاقت ہے وہ فیلڈ مارشل کے پاس ہے. وہ اس وقت تک ہے جب تک وہ ہیں،
جیسے ہی وہ سین سے غائب ہوں گے معاملات ختم. تو اس لیے ان کو بھی پتا ہے کہ مجھے اگر کوئی ریلیف مل سکتا ہے یا میں سیکیور ہو سکتا ہوں مستقبل میں آفٹر ریٹائرمنٹ تو وہ عمران خان ہے.